پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام و علی مدد. ہمارے چھٹے سرکار فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ. مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. تو ناظرین ہر بار کی طرح میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو شیئر کرے، اس کی لنک دوسروں تک پہنچائے تاکہ ان کے معرفت میں بھی اضافہ ہو سکے. شیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دیے ہوئے اسکرین پر دیے ہوئے شیئر بٹن کو پریس کرے. آپ کے سامنے آپشن آئے گا شیئر ٹو گروپ اور پوسٹ ٹو ٹائم لائن. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کی لنک کو مختلف گروپس میں پوسٹ کرے اور اپنی ٹائم لائن پر بھی شیئر کرے اور اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے انوائٹ کرے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علامہ سید علی حامد جعفری صاحب، علامہ محسن کربلائی صاحب. میں دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آقا السلام علیکم یا علی مدد. تو بغیر تمہید کے ہم اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں. اگر غیبت میں امام کے ظہور کی توقع کے لیے ہم سے خاص کہا گیا ہے، اس بات پر زور دیا گیا ہے، اور آج کیونکہ شب قدر کی بھی رات ہے تو امام کے ظہور کے توقع سے ریلیٹڈ اور شب قدر سے ریلیٹڈ کوئی حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں حضرت کی خدمت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد. الحمدللہ خداوند عالم کا یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور آج ہم 23ویں شب میں ہیں جسے شب قدر کہتے ہیں. ہمارا عنوان چونکہ ولایت اور غیبت ہے لہٰذا شب قدر کے حوالے سے صرف اتنا عرض کروں کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر سے ایک تفسیر اس سے مراد شہزادی فاطمۃ الزہرا صلی اللہ یعنی مقدر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ شہزادی کی اجازت نہ ہو. اللہ کسی سے راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک شہزادی اس سے راضی نہ ہو. بالکل. اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسی سے ناراض ہوتا ہے جس سے شہزادی نہ ہو. اور خاص طور سے یہ اشارہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ویڈیوز یہاں وہاں گھوم رہے ہیں اور اتنا ہم کہیں گے صرف اس کے لیے کہ جو لباس پہن کر علماء سو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور شیعت کے عقائد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور شہزادی کو اور معصومین علیہ السلام کو، دیکھیں شہزادی کو اذیت کب ہوگی؟ شہزادی صلوات اللہ علیہا کو اذیت ہو تو اذیت ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. قصہ میں جوب تھے، اگر ان کے بابا کو کسی نے اذیت دیا زہر دیا تو شہزادی کو اذیت. بالکل. اگر ان کے بال یعنی ان کے شوہر کو کسی نے اذیت دی، ان سے جنگ کی تو شہزادی کو اذیت دی. بالکل. اگر ان کے بیٹے کے جنازے پر کسی نے تیر برسائے تو شہزادی کو اذیت دی. اور اگر شہزادی کو اذیت دی تو ہر شب قدر مزید عذاب اور لعنت ایسی ذات کے لیے معین ہوتی ہے. لہذا شب قدر میں ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کر کے شہزادی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل. اس لیے کہ تمام آیات و روایات اور شب قدر کے حوالے سے بھی جو کچھ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب اعمال اس وقت کام آئیں گے جب شہزادی کی اجازت ہو. بالکل. گناہوں سے انسان اس وقت پاک ہوگا جب طاہرہ ہو مطہرہ اسے پاکیزہ کریں، ورنہ وہ پاک نہیں ہو سکتا. اس مختصر سی تمہید کے ساتھ شب قدر کے لیے اور التماس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ دعا جو ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اس مختصر سی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کر سکیں. بالکل. غیبت کے دور میں ان کی نصرت ہماری ذمہ داری ہے. اور نصرت کے لیے جو ہم جملہ کہتے ہیں زیارت میں، جسے ہم اکثر دوہرا چکے ہیں
کیا کہتے ہیں ہم؟ بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی، یعنی ماں باپ آپ پر قربان. شب قدر میں یہ دعا مانگے ناظرین میرے جتنے بھی جو ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، اور وہ حضرات جو ابھی کچھ سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ان سے ہم یہی کہیں گے دست ادب جوڑ کے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. بے ابی انتم و امی کی منزل میں اہل بیت کی نصرت، یعنی ماں باپ کو بھی قربان کرنا ہے اہل بیت پر. اس کا مطلب اہل بیت علیہ السلام کی نصرت وہ معاملہ ہے جس میں ماں باپ کی بھی نہیں سنی جائے گی. ورنہ قربانی کے معنی آپ بتا دیں کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ انہیں ذبح تھوڑی کرنا ہے، درست ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کی ماں نصرت سے روک رہی ہے، کسی کا باپ نصرت سے روک رہا ہے. وہ نفسی، اپنے نفس کی بھی نہیں سننا ہے. جب بات اہل بیت کی نصرت کی آئے تو اپنے نفس کی، اپنی چاہت کی، اپنے انکلینیشن کی، خدا نہ خواستہ نفس خائف ہو جائے تو ڈر کی وجہ سے نصرت میں کوتاہی نہیں کرنا ہے. جب اہل بیت کا معاملہ ہے تو اپنے نفس کی نہیں سننا ہے، نفس اللہ کی سننا اور نصرت کے لیے آگے بڑھنا ہے. وَأَهْلِي، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، میں نصرت اہل بیت میں بولوں گا مخالفت ہوگی، لوگ بدنام کریں گے، لوگ جو ہے وہ زندگی مشکل کریں گے، سختی کریں گے، بائیکاٹ کریں گے. تاریخ اٹھا کے پڑھیے، یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں کہ اہل بیت کی نصرت کرنے والوں کے ساتھ. لیکن اس میں کوتاہی نہیں کر سکتے آپ اپنے اہل و عیال کے لیے. ہم کیا کریں؟ ہمارے اہل و عیال ہم کچھ نہیں بول سکتے. نصرت آپ کی ذمہ داری ہے. زیارت کا جملہ پڑھنا چھوڑ دیجیے. وہ مالی، اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں مال خرچ کرنا. سلام ہے ان عزاداروں کو کہ جو مجلس میں، جلوس میں، ماتم میں، تابوت میں، زلجنا میں، علم میں، مہندی میں، ہر جگہ عزاداری میں خرچ کرتے ہیں. قمع زنی کے لیے، زنجیر زنی کے لیے، اور جو لوگ قمع زنی زنجیر زنی کر رہے ہیں ان کی پٹی کے لیے، گلاب کے عرق کے لیے، چھوٹی چھوٹی خدمت جو کرتے ہیں وہ سب کے سب سلامت رہیں. بالکل. لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے. شب قدر میں جو سب سے بڑی دعا ہے وہ اہل بیت کی نصرت کی. بالکل. اور جو آپ نے سوال کیا کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو آخری فرد ہیں، آخری علی، آخری حسین، آخری محمد. اس دور کا محمد کون؟ حضرت امام مہدی. اس دور کے علی کون؟ حضرت امام مہدی. اس دور کے حسین کون؟ حضرت امام مہدی. اگر کوئی دوسرا بننے کی کوشش کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. سرکار کی غیبت کی میں ان کے ظہور کی توقع کے لیے کہا گیا ہے. یہ ہم زبانی اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں مولا کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اور اس حدیث میں چونکہ کافی تفصیلی بیان ہے، لہٰذا میں ڈائریکٹ ترجمہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. الشافی سے ترجمہ اصول کافی، عربک متن بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی ہے. یہ باب میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب ہے باب نمبر، یہ دیکھیے آپ 77واں 77. کیا بات؟ امرنا در حال غیب میں، ہمارا امر غیب کی حالت میں. ناظر فی حال الغیبہ، کیا بات ہے؟ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں صاف صاف. اب روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ پہلی ہی روایت ہے اس کی، اور اسے اپنے لوح دل پر آپ نقش کر لیجئے. شب قدر میں ہماری ایک بڑی اور اہم ترین دعا سرکار کے ظہور کے حوالے سے ہونی چاہیے شب قدر میں. اور کیسے ہمیں آپ کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے؟ ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال علیہ الصلاۃ والسلام اقرب ما یکون العباد من اللہ جل ذکرہ وارض ما یکون عنہم اذا افتقدوا حجت اللہ جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه فعندها فتوقع الفرج صباحا ومساء. یہ حدیث کا وہ ٹکڑا جس کا آپ نے سوال کیا کہ صبح و شام مولا کے ظہور کی توقع کرو. صباح یعنی صبح، مساء یعنی شام.
لیکن ابھی پوری حدیث کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فَإِنَّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ إِذَا افْتَقَدُوا حُجَّتَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ لَا يَرْتَابُونَ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَرْتَابُونَ مَا غَيَّبَ حُجَّتَهُ عَنْهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَىٰ رَأْسِ شِرَارِ النَّاسِ الا علی رأس شرار الناس. اب ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، جو ترجمہ ہے وہی پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ بندوں کو نزدیکی خدا سے اور خدا کا راضی ہونا ان سے ایسی حالت میں ہے جب وہ حجت خدا کو غائب پائیں. دیکھیں یہاں پہ ایک میں عجیب و غریب ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام غیبت میں چلے گا. اس کی رد ہو گئی اس جملے سے. یہ الگ بات ہے کہ ایک شیعہ کو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک شیعہ کو تمام حرام سے پرہیز کرنا چاہیے اور تمام واجبات پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، مگر یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے کہ چونکہ ہم گناہ کرتے تھے نعوذ باللہ اس لیے امام غیبت میں چلے گئے اور آج بھی امام غیبت میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. نہ، یہ بات قطعاً غلط ہے. ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم امام سے دور ضرور ہو جاتے ہیں، جتنی قربت ہمیں ہونی چاہیے اتنی قربت نہیں رہتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر غیبت کی وجہ امام نے خود بیان فرمائی ہے کہ نزدیکی خدا سے اور خدا کے راضی ہونا ان سے ایسی حالت میں ہے جب وہ حجت خدا کو غائب پائیں. یہ حدیث میں ہے. اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کی جب ہم اس حدیث کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، امام نے کہا ہے قرآن کے آئینے میں دیکھو حدیثوں کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب میں سب سے بڑا غیب پر ایمان امام پر ایمان. اب جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو امام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی امام نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو کسی کو امام بنائے. ارے کس نے کہہ دیا نہیں؟ آپ کا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، حجت خدا غائب پائیں اور وہ ان پر ظاہر نہ ہوں اور ان کی جائے قیام کو نہ جانے. اب یہ بہت سے لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں کہاں ہے امام، کدھر رہتے ہیں امام، کیسے رہتے ہیں. آپ پہ ذمہ داری نہیں کہ آپ مولا کی جائے قیام کو جانیں. پختہ یقین رکھیں. کیوں؟ اگر زمین کا فرش ہے تو مولا موجود ہے، اگر آسمان کا شامیانہ ہے تو مولا موجود ہے، اگر چاند سورج ستاروں کی قندیلیں ہیں تو مولا موجود ہے، اگر ہوائیں چل رہی ہیں تو مولا موجود ہے، اگر فضا موجود ہے تو امام موجود ہے، اگر بارش کے قطرے مل رہے ہیں تو امام موجود ہے، اگر رزق مل رہا ہے تو امام موجود ہے، اگر سانسیں آ رہی ہیں تو امام موجود ہے، اگر دل دھڑک رہا ہے تو امام موجود ہے. ورنہ خداوند عالم کائنات کو ختم کر دیتا. ٹھیک ہے. اور اس کا علم رکھیں کہ حجت خدا سے زمانہ خالی نہیں ہوتا، زمانہ خالی نہیں ہوتا، اور نہ جو اس کا عہد بندوں سے ہے وہ باطل ہوتا ہے. یہ عہد کیا اللہ نے کہ میں حجت کو رکھوں گا، لیکن ان کو چاہیے کہ ہر صبح و شام ظہور حضرت حجت علیہ السلام کی توقع رکھیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. کیا مولا نے کہا فَتَوَقَّوْا الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. عربک میں کیا ہے جملہ؟ فَتَوَقَّوْا الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. ظہور کے لیے لفظ فرج استعمال ہوتا ہے کہ صبح و شام توقع کرو، یعنی اس وقت ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مولا کا ظہور ابھی ہو سکتا ہے. تو ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ پھر وہ جو نشانیاں ہیں جی اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس میں نشانیاں کچھ حتمی ہیں کچھ غیر حتمی ہیں، اور جو حتمی نشانیاں ہیں وہ کس طرح اگر ہمیں صبح و شام توقع کرنی ہے تو پھر کیسے ظاہر ہوں گی اتنی جلدی. اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. لیکن ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ صبح و شام توقع کرو. ان شارٹ ایک جملہ ہم کہیں، ہمیں امام کے ظہور کی توقع کرنا ہے، نشانیوں کی نہیں. یعنی امام کا انتظار ہے، نشانیوں کا نہیں. نشانیاں امام سے ہیں، امام نشانیوں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آپ
لیکن ان کو چاہیے کہ ہر صبح شام ظہور حضرت حجت علیہ السلام کی توقع رکھیں. جب حجت خدا کا غائب ہونا یہ علامت ہے اس کے خدا کا غضب ہے، اس کے دشمنوں پر امام کو ظاہر نہیں کیا گیا ان پر، اور خدا کو اس کا علم ہے کہ اس کے اولیاء، اب یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، تمام مولا کے چاہنے والوں کو سلام، یہ جملہ ان کے لیے ہے. اس کے خدا کو اس کا علم ہے کہ اس کے اولیاء وجود حضرت حجت میں شک نہیں کرتے، شک نہیں کرتے. جب وجود حضرت حجت میں شک نہیں کرتے تو پھر وہ گھبراتے بھی نہیں، بالکل، پھر وہ متزلزل بھی نہیں ہوتے، پھر وہ نئے نئے راستے بھی نہیں ڈھونڈتے کہ اب کیا کیا جائے، اب تب کیا کیا جائے، اور حکومت کے لیے کیا کیا جائے، اور اس شیطان کا کیا کیا جائے، اور اس شیطان کا کیا کیا جائے. نہ، جو غیبت میں ذمہ داری ہے اسے پوری کرتے ہیں، وہ شک نہیں کرتے. اور اگر وہ شک کرنے والے ہوتے، اور کمال ہے اللہ کو یہ اتنے پسند ہے مولا کے چاہنے والے کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ شک کرنے والے ہوتے تو وہ حضرت کو غائب نہ کرتا. کیا بات، کیا بات. یعنی اگر اللہ کو ذرا سا یہ گمان ہوتا کہ بھئی ان کے دل میں شاید شک آ جائے تو اللہ کو یہ ماننے والے اتنے پسند ہے کہ وہ غائب ہی نہ کرتا، غیبت ہی نہ ہوتی. یعنی سلام ہے ان لوگوں پر جو امام کی غیبت میں امام پہ پختہ ایک تو حضرت کو غائب نہ کرتا ایک دن کے لیے بھی، اور یہ شک تو بدترین لوگوں ہی کو ہوتا ہے. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَأْسِ شِرَارِ النَّاسِ. یہ شک کا سودا شریر ترین لوگوں کے سر میں ہوتا ہے. امام کی غیبت میں چلا رہے ہیں اپنی گاڑی، امام کے بغیر اپنی دکان، سپر مارکیٹ کھول رکھے ہیں لوگوں نے جی، امامت کے، نعوذ باللہ جھوٹی ولایت کے. تو بہرحال ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صبح و شام توقع کریں. تو آج جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے سب سے بڑی دعا اس حکم کے مطابق کیا ہوگی؟ اللہم عجل لولیک الفرج. الہی آمین، الہی آمین. لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ اس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریے نا امام تشریف لائیں گے. ابھی ہمیں یاد آ گیا سوال. انتظار کی ذمہ داری یہ ہے کہ تلوار ہمیں اٹھانی نہیں ہے مگر زبان چلانی ہے، قلم چلانا ہے. اگر آپ امام کے لیے، اہل بیت کے لیے تلوار نہیں چلا رہے جس کا آپ کو اجازت نہیں ہے، صرف دفاع کی اجازت ہے، آپ کو قلم چلانا ہے، زبان چلانی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر میں اس جملے کی طرف واپس آ جاتا ہوں کہ یہ نہیں حکم ہوتا کہ ماں باپ کو قربان کرو، نفس کو قربان کرو، مال کو قربان کرو، اہل و عیال کو قربان کرو. تو خدا بند عالم سے پہلی دعا ان کے ظہور کی، دوسری دعا کہ ان پہ سب کچھ قربان کرنے کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو مانگنا ہے مانگے. خدا بند عالم اس کو اولاد دے جس کو اولاد نہیں ہے ان کے صدقے میں، خدا بند عالم اس کو رزق دے جس کے پاس رزق نہیں ہے، اس کے پاس رزق ہے اس کو وسعت عطا کرے. خدا بند عالم جو بیمار ہے اس کو شفا عطا کرے. خاص طور سے ہمارے چند جاننے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے خاص طور سے دعا کے لیے کہا ہے، تو ہم یہ دعا کریں گے آج اس شب میں، جبکہ خدا بالکل رد نہیں کرتا، ولایت کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے. بھائی اولیاء وہی ہے جو ولایت کے ماننے والے، وہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اگر وہ ذرا سا شک کرتے تو اللہ غیبت ہی نہیں امام کی رکھتا. جی، اللہ اکبر. تو پھر ان کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو ہم شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جن کی زندگی کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں خدا مند عالم ان کی زندگی کے معاملات کو درست کر دے، اور ہم سب کو تبلیغ ولایت کی توفیق عطا فرمائے، دفاع ولایت کی توفیق عطا فرمائے، نصرت اہل بیت علیہ السلام کی توفیق. ماشاءاللہ کا بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ ہم کو غیبت میں مولا کے انتظار کرنا چاہیے، اور یہی ہماری دعا شب قدر میں ہونی چاہیے. چلیے آگا آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے آگا نے بتایا کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ مولا کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. تو آگا جو یہ منتظر ہوتا ہے، جو شخص انتظار کرتا ہے، اس کے درجات کے بارے میں، اس کی پوزیشن کیا ہے اللہ کے سامنے، اس کے بارے میں ہم نے کئی حدیثیں پیش کی ہے. کوئی اور حدیث آپ ناظرین کے لیے پیش کر سکتے ہیں کہ انتظار کرنے والے کی کیا پوزیشن ہے اللہ کے نظروں میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین حجج اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ناظرین کرام السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام علی مدد. ابا صاحب جہاں تک فضیلت کا سوال ہے تو ابھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فضیلت جو ہے جی وہ آقا نے بھی اس روایت میں پیش کر دی. بالکل. سلام ہو ان ولایتیوں کو کہ جس کے یقین کی وجہ سے اللہ نے غیبت کو رکھا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اگر ولایتیوں کا یقین نہ ہوتا تو اللہ غیبت ہی کو نہ رکھتا. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں لمحہ فکریہ ہے. جیسے کہ آج شب قدر کی رات ہے, شب قدر ہے, قدر والی رات ہے آج, تو لمحہ فکریہ ہے یہ ناظرین کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو اب بھی اس فلسفے کو سمجھ نہیں پائے ہیں, جو اب بھی جو وسوسہ فی صدور الناس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. سورہ انا انزلنا ہے, سورہ قدر ہے, جو قدر کی شب قدر ہے تو قدر کی جو ہے سورہ ہے, آپ اسی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ آپ بالکل ایک لائن ڈرا کریں اور اس آیت کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ آپ خود پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ جو مان رہے ہیں وہ صحیح ہے. وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. آیت یہ تنزل بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ قدر والی رات میں تمام امر جو ہے, امور جو ہے وہ ولی امر کے پاس نازل ہوتا ہے. تمام امور کہ کسے کیا کرنا ہے, کسے رزق دینا ہے, کسے باہر رزق دینا ہے. اور اسی لیے تو یہ ہے نا کہ آج رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے, کیونکہ امر بھی آج ہی رات میں نازل ہوتا ہے. جی تو امر کس کے پاس نازل ہوں گے؟ ولی امر کے پاس نازل ہوں گے. امر ولی امر کے پاس نازل ہوں گے. تو اب آپ ایک کام کریں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ چلے جائیں جنہیں آپ ولی امر مانتے ہیں ان کے پاس اور جا کے دیکھیں جبریل آتے ہیں, میکائیل آتے ہیں, کون آ رہے ہیں امر میں. اگر وہ ولی امر ہے تو ان کے پاس امر تو نازل ہونا ہے. یا تو پھر کم از کم آپ کو اتنا ماننا پڑے گا کہ وہ ولی امر نہیں. تو یہیں سے سیڑھی چڑھنا شروع کریں. آج آپ مانیں گے وہ ولی امر نہیں ہے, کل آپ کو پتا چلے گا وہ فقیر بھی نہیں ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ, اب میں کیا عرض کروں, کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی. تو شروع کریں, آج کی رات سے یہ شروع کریں. سب سے پہلے آج کی رات میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ جسے ولی امر کہہ رہے ہیں وہ ولی امر نہیں ہے, بلکہ ولی امر وہ ہے جو پردے میں ہے, اور تمام امور اسی پر نازل ہوتے ہیں جو حقیقی ولی امر ہے. فقیر کا دعویٰ کرنے والوں پہ لعنت. ہم سب کا مولا, ہم سب کا آقا, ہم سب کا رہبر, وہ اصلی رہبر, وہ ولی امر, وہ ولی امر, نعرہ حیدری, اب ہم پلٹ کے آتے ہیں آپ کے سوال پہ عباس صاحب. جی یہ ناظرین سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب دیکھ لیں اپنی اسکرین پر, کمال الدین و تمام النعمہ. اور اس میں وہ حصہ ہے کہ جہاں پانچویں سرکار باقر العلوم کہ جو غیبت کے حوالے سے ارشادات ہیں وہاں سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں ناظرین کی خدمت میں. 15ویں حدیث 15th, ٹھیک ہے, یہاں سے دیکھیں گے. سرکار جابر سے ہے, عن جابر عن ابی جعفر باقر علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال یأتی علی الناس علی الناس زمانی یغب عنہم امامہم
فيتوب بالثابتين على أمرنا في ذلك الزمان إن أدنى ما يكون لهم من ثواب أن ينادي حم البحر عبادي إمائي آمنتم بالسر وصدقتم بغيبي فأبشروا بحسن الثواب مني فأنتم عبادي وإمائي حقا منكم أتقبل وعنكم أوفوا ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي لا غيث عبادي الغيث وأدفعوا عنهم البلاء ولولاكم لا انزلت علیہم عذابی. اب آخری حصہ بھی دیکھ لیں پھر ہم پورا ترجمہ ایک ساتھ دیکھتے ہیں کہ قال جابر، تو پھر جابر نے کہا فقلت یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما افضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان قال حفظ اللسان ولزوم البيت. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یہاں سے دیکھیں گے کہ ہم مولا نے ارشاد کیا فرمایا. سب سے پہلا انہ قال یعدی علی الناس زمانی یغب، کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب لوگوں کے نظروں کے سامنے سے ان کا امام غائب ہو جائے گا، جب ان کا امام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوگا. اب اس زمانے کے لیے امام نے ارشاد فرمایا فیاتوب بالثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس زمانے میں ہمارے امر ولایت پر ثابت قدم رہے. توبہ کس کے لیے ہے؟ مبارکبادی کس کے لیے ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اس زمانے میں امر ولایت پر، کس کے امر ولایت پر؟ اہل بیت کے امر ولایت پر ثابت قدم رہیں گے. جی کیا کہیں؟ کسی اور کے امر ولایت پر نہیں، کیا کہیں؟ اہل بیت کے امرنا فی ذالک الزمان. اب اس کے بعد آگے دیکھیں کہ ان ادنا ما یکون لہم بالثواب، کہ جو کم سے کم جو ادنا ثواب ہوگا ان کا، کن کا؟ کہ جو ولایت ائمہ پر ثابت قدم ہے غیبت کے زمانے میں، ان کا کم سے کم جو ثواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ینادیہم الباری، اللہ جو ہے وہ ایک آواز دے گا. اور آواز کیا دے گا ان کے لیے جو جن کا کم سے کم ثواب ہوگا کہ اے میرے بندو و عبادی و امائی، کہ تم نے میرے غیب پر ایمان لایا اور تم نے میرے راز کو مانا، سری بسری، کہ تم نے میرے راز پر ایمان رکھا، تو اس لیے تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، اور تمہاری وجہ سے وہ بکم اشقی، تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میں نے پانی کو برسایا. یہ لوگوں کی تو یہ جو آپ نے ریوارڈز پوچھے کہ جو منتظر انتظار کرنے والے کی یہ فضیلت ہے، تو جو انتظار کر رہا ہے اس کے لیے اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے لوگوں کے لیے پانی برسایا، تمہاری وجہ سے میں نے لوگوں کی اسکی کے اگر لفظی معنی بھی لیں تو ساکی، جو پانی جو پیاس بجھا رہا ہے، تمہاری وجہ سے میں نے لوگوں کی پیاس بجھائی. اس سے آگے آپ دیکھیں کہ میں نے وَبِكُمْ أَزْكِي عِبَادِ الْغَيْظِ وَأَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ، کہ تمہاری وجہ سے میں نے ان کی بلاؤں کو دفاع کر دیا، میں نے ان کی بلاؤں کو رد کر دیا. جو امام کا منتظر ہے اس کا وجود اتنا بابرکت ہے، کیا کہنا؟ آپ سوچیں، تصور کریں کہ منتظر کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ تمام کی بلا رد ہو جاتی ہے. تو جب منتظر کا وجود اتنا بابرکت ہے تو منتظر کا وجود کیا ہوگا؟ منتظر کا وجود اتنا بابرکت ہے. وَأَدْفَعُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ وَلَوْلَاكُمْ لَا أَنزَلْتُ عَلَيْهِمْ عَذَابِي، اور انہی کی وجہ سے
میں نے لوگوں پر عذاب نازل نہیں کیا. تو اگر عذاب رکا ہوا ہے تو وہ انہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ جو منتظر ہے. اب اس کا آخری حصہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ دیکھیں کہ قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ فما افضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان, کہ یہ آخری زمانے میں جابر نے پوچھا مولا سے کہ مولا اس آخری زمانے میں جو افضل اعمال ہے, جو افضل عمل ہے وہ کیا ہے اس زمانے میں مومن کے لیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے مومن کے لیے. جی اب اگر جس طرح سے کہ ویڈیوز گھوم رہے ہیں, جس طرح سے کہ کلپس چھوٹی چھوٹی بن رہی ہے, اور اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہے کہ آخری زمانے میں آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ شیعت سے خارج ہو گئے, آپ نے جھوٹے ولی فقیہ کو نہیں مانا تو آپ یہ ہو گئے, آپ نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. امام کو بھی ایسے ہی کچھ بتا دینا تھا کہ افضل عمل یہ ہوگا غیبت کے زمانے میں کہ تم جو ہے وہ کسی کو چن لینا, کسی کو بنا لینا اور کچھ کر لینا. مگر امام یہ نہیں ارشاد فرما رہے. امام کیا ارشاد فرما رہے؟ قال حفظ اللسان و لزوم البیت, کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اب زبان کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے کہ دیکھنا زمانہ اتنا خراب ہوگا کہ افواہیں, رومرز اور فالس پروپیگیشن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ کسی کے جھوٹے پروپیگنڈا کی وجہ سے کسی کے بارے میں کچھ غلط سلط نہ کہہ دینا. بالکل. پہلے تحقیق کرنا, اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرنا کہ زبان تب کھولنا کہ جب آپ 100% شور ہو کسی چیز کے. جی بالکل. اپنی زبان کی حفاظت کرنا, کیونکہ اور ویسے بھی دیکھیں اقوال معصومین ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل. انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. تو غیبت کے زمانے میں تو یہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو جاتا ہے. وہ لزوم البیت, کہ بغیر کسی کام سے جو ہے یا بغیر کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نہ نکلنا, اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہنا. تو امام تو یہ ارشاد فرمایا, معاف کیجیے گا چونکہ اس کا مینڈ آ گیا, یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گا کہ آج کے زمانے میں لوگوں کا یہ جو صفت ہے, ایسی صفت رکھنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے, جبکہ سب سے عقل مند وہ ہے افضل عمل ہے جو بلا وجہ زبان نہ چلائے جی اور گھر میں رہے اگر کوئی کام نہ ہو. جی دیکھیے بہت اچھے, کیا کہنا سبحان کوئی اللہ. کام نہ ہو سے مراد اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا نا کہ آپ کام کاج پر جانا چھوڑ دیں اور گھر ہی پہ بیٹھے رہے. کوئی کام نہ ہو یعنی فضول میں یہاں وہاں چلے جانا, فضول میں جو ہے وہ گیدرنگ میں چلے جانا, مطلب کی بے مطلب کی گپ شپ کرنا, گپے لگانا, یہ ساری جس میں تہمت ہو, جس میں کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کیا کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور وہ آدمی اگر گھر میں بیٹھے گا تو اپنی فیملی کا بھی خیال کرے گا, کیا کہنا, اور دوسری ساری چیزیں جو ضروری ہے جو واجب ہے اس پر وہ کرے گا. مگر یوں ہی جو ہے وہ گشت مارنے نکل گیا, یوں ہی ساری چیزیں کرنے لگا کہ جو ضروری نہیں ہے, جو بلا وجہ ہے, تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں میں ملوث ہو جائے گا کہ جس سے کہا دین سے کوئی لینا دینا. بالکل. نصرت امام سب سے بڑا کام ہے, تو اگر نصرت امام کے لیے باہر نکل رہا ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں. بہت اچھی بات ہے محسن. کچھ لوگوں کو نقصان صرف لوگ پہنچاتے ہیں, جیسے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, بھائی ہماری تو سب سے دوستی ہے, ہم تو سب سے ملتے ہیں. اچھا آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آتا ہے کہ آپ سب سے ملتے ہیں؟ آپ کی اپنی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی فیملی نہیں ہے, آپ کے کام کاج نہیں ہے, آپ کا نوکری ہوتی ہے, تجارت ہوتی ہے, کوئی ہوتا ہے. چلیے آپ جو ہے بالکل شہزادے بھی پیدا ہوئے ہیں تو اس کو بھی اپنے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, تو آپ ہر ایک کے دوست ہیں. اسی سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ آدمی ٹوٹلی کنفیوزڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زبان پر کوئی قابو نہیں رہتا, وہ جو دل میں آئے بولتا رہتا ہے. آج کل واٹس ایپ پہ جس کے جو دل میں آتا ہے بولتا ہے, فیس بک پہ جس کے جو دل میں آتا ہے اسٹیٹس لگاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. بات یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں یہ کام کرنا چاہیے. مگر یہ اس کا جو آپ نے بہت خوبصورت حدیث ہے اس کا بالکل ماشاءاللہ, اس کے آپ کلوزنگ کچھ کمنٹس آپ ضرور دیں. جی آپ اس میں یہی آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی ہم یہ جس حدیث کے بارے میں بات کر رہے تھے بالکل اس کے برعکس کام ہو رہا ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں. اچھا وحفظ میرے بھائی, مولا نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. آپ جو کر رہے ہیں نا اس وقت MI6 کا ایجنٹ کہنا اور لعنت بھیجنا, آپ بالکل کریں مگر ثابت کریں پہلے. بالکل. پہلے آپ خود WF6 کے ایجنٹ ثابت آپ خود جو ہے وہ ایجنٹ ثابت ہو رہے ہیں اور وہ لعنت پلٹ کے پھر سیدھے آپ ہی پہ آ رہی ہے. یہ بھی معصوم کی حدیث ہے, سیدھے آپ ہی پہ پلٹ کے آ رہی ہے لعنت. مسئلہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے دیکھیں بالکل واضح سامنے آپ نے ایگزامپل دیکھ لیا.
کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. کیا بات ہے. وہ بات نہیں کرنی ہے جس کی ہمارے اپنے پاس دلیل نہ ہو. وہ بات نہیں کرنی ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ دلیلوں کے ساتھ کر ررہے ہیں. ہم نے اگر کہا کہ فلاں شخص نے یہ کہا تو ہم نے اس کا ویڈیو بتایا. ہم نے اگر کہا کہ فلاں شخص نے یہ کہا تو ہم نے اس کا ویڈیو بتایا. بالکل. یا کوئی نہ کوئی پروف ضرور دیا. بغیر پروف کے ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے بالکل اب تک اور نہ ہی آگے کریں گے. آپ جو MI6 کا ایجنٹ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ بھی کوئی ثبوت پیش کریں نا. جی. اگر آپ ثبوت پیش نہیں کریں اس کا مطلب آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں ان کے کر رہے. پاس ثبوت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک ہی ثبوت ہے کہ جھوٹے ولی فقی کو نہیں مانتے لہٰذا MI6 کے ایجنٹ ہیں. ارے بھائی جھوٹا ولی فقی کوئی آیت تو پیش کرے اپنی جھوٹی ولایت کے لیے. جی. حدیث تو پیش کرے. امام علیہ السلام یہی کسی آیت یا حدیث میں بتا دیں جو جھوٹے ولی فقی کو نہیں مانتا وہ MI6 کا ایجنٹ ہے. ہاں چلیے یہی بتا دیں. کچھ تو بتائے میرے بھائی کچھ تو بتائے. نہیں یہ اصل میں نا آپ MI کا فون اور iPhone 6 یوز کرتے تو MI6 ہو گئے وہ حساب سے ادھر سے لیا ہوگا انہوں نے. ایسا لگتا ہے شاید دیکھا ہوگا آپ کو فون انہوں نے. جی جی بالکل ماشاء اللہ کا بہت آپ نے جو حدیث بتائی اس سے یقیناً ہمارا تو بہت دل خوش ہو گیا اور ناظرین کا بھی دل خوش ہو گیا ہوگا کہ اللہ بارش ہی مولا کے انتظار کرنے والوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے. تو اس میں یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کو اتنی فضیلت عطا کی گئی ہے جی اگر آپ کو اپنے انتظار کے لیے اتنی فضیلت عطا کی گئی ہے تو پھر ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم صحیح میں انتظار کر رہے ہیں یا نہیں. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے صاحب کو زاہد علی شیخ صاحب کو جنہوں نے کہا کہ ایمان تازہ کر دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم کیا ہماری حیثیت کیا کہ ہم ایمان تازہ کریں کسی کا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہے اس طرح کی روایات سے. یقیناً انسان جو ہے وہ علم سے قریب ہو جائے اور خود یہ ساری روایتیں پڑھے تو صبح و شام ایمان تازہ ہوتا سبحان اللہ. اگر یقیناً جو صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہی سمجھیے ہمارا بھی کمنٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہمارا بھی ایمان تازہ ہو گیا اور یقین مانیے ناظرین بھی بڑے خوش ہوں گے یہ حدیث سن کے. جی چلیے آگا غیبت میں بلکہ انفیکٹ ہر دور میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ولایت دشمنی رکھتے ہیں ولایت جو نہیں مانتے مولا کی ولایت ان سے ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے دور رہیے. اس کے علاوہ بھی مولا نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں سے دور رہنے کے لیے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے کہ بھائی کچھ ایسے لوگ ہوں گے ولایت جن کے پاس نہیں ہے تو ان سے تو دور رہنا ہی ہے بالکل. لیکن کچھ اور صفتیں مولا نے بتائی ہے کہ بھائی ان لوگوں سے بھی آپ دور رہیے. جی تو اس بات کو ذرا واضح کریں گے آپ ناظرین کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا اس لیے کہ مولا کی ایک حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جی لہٰذا دوست چننے کے لیے ایم معصومین نے باقاعدہ صفات بتائی. دوست ایسے کو بناؤ کہ جسے دیکھتے ہی اللہ اور مولا کی یاد آ جائے. کیا بات ہے. دوست ایسے کو بناؤ کہ اگر تم اللہ اور مولا سے دور ہو رہے ہو تو وہ تمہیں قریب کر دے. ائمہ معصومین نے جہاں پازیٹیو صفات بتائی وہیں نیگیٹو صفات بتائی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا. جی ابھی یہ صاحب جو بھی ہمارے سیکشن میں آ کے جو کمنٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ خود بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے غلط دوست بھی ہو سکتے ہیں. ان کو خود کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے غلط دوست اس کی وجہ ہیں جس کی وجہ سے وہ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں. ہم نے یہ باب پہلے پیش کیا. یہ دیکھیے آپ کی خدمت میں شافی الکافی اصول کافی چوتھی جلد اردو ترجمہ اس کا. یہ دیکھیے آپ باب جو ہے باب نمبر 291 یعنی 291 مجالست اہل المعاصی یعنی گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اس کے سلسلے میں مولا نے کیا ارشاد فرمایا. اب اس میں ایک حدیث جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا نے 5ویں حدیث اس میں یہ ارشاد فرمائی. 5ویں حدیث جو یہاں پر لکھی ہے اس میں مولا نے ارشاد فرمایا ان میسر ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال لا ينبغي للمسلم ان يؤاخي الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب. فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ بدکار آدمی سے بھائی چارہ کریں, اس کو بھائی بنائیں
اور نہ احمق کو کیا بات ہے، اور نہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو. کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے. یہ حدیث 5ویں ہے جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. چھٹی حدیث کا میں صرف ترجمہ پیش کروں گا جس میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ امام نے کیوں کہا. ٹھیک ہے. وہی سیم ٹو سیم حدیث ہے کہ ایسے 3 لوگوں سے، ایک فاجر یعنی بدکار شخص، ایک احمق اور ایک بہت جھوٹ بولنے والا، تینوں سے دوستی نہ کرو. اب امام نے اس کی وجہ بیان کی ہے، چھٹی حدیث جو یہاں پہ شیخ کلینی نے لکھی ہے. پہلا شخص اپنے فعل کو تمہاری نظر میں زینت دے گا، یعنی جو فاسق و فاجر ہے، کسی کا بھی مذاق اڑا دینا، کسی پہ بھی تہمت لگا دینا، کسی کو بھی گالیاں دے دینا، کسی کو بھی برا بھلا کہہ دینا، کسی کا مال ہڑپ جانا، غلط کام کرنا، نعوذ باللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو برائیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ چیٹ پر الٹا سیدھا کسی نامحرم کے لیے لکھ دینا. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ پہلا شخص جو فاسق و فاجر ہوگا، پہلا شخص اپنے فعل کو تمہاری نظر میں زینت دے گا اور تم کو اپنا جیسا بنانا پسند کرے گا اور تمہارے امر دین اور امر قیامت میں تمہاری مدد نہ کرے گا. جی ٹھیک ہے. اس کی ہم نشینی ظلم اور سنگدلی ہے، یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا مگر چونکہ آپ اس کے ساتھ ہیں لہذا اس کی ہم نشینی کو اللہ ظلم قرار دے رہا ہے اور آپ کا دل سخت ہو جائے گا. اور اس کا تمہارے پاس آنا جانا باعث شرم ہے. اللہ اکبر. تو آپ چوراہے پر کس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا خیال رکھیے، گلی میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا خیال رکھیے، دوستی کس سے کی ہے اس کا خیال رکھیے. دوسرے، احمق شخص یہ تمہیں اچھا مشورہ نہ دے گا، کیونکہ احمق ہے، احمق کیا اچھا مشورہ دے گا؟ وہ حق سمجھ ہی نہیں سکتا، باطل اور حق میں فرق کر ہی نہیں سکتا، احمق ہے. اور تم سے کسی بدی کو دفع نہ کرے گا، یعنی اگر آپ کسی برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، جی جیسے فار ایگزامپل ہمارا جو ٹاپک ابھی چل رہا ہے کہ ولایت کس کی ماننی ہے ہمیں؟ اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت کی. ٹھیک ہے. اب جو احمق ہوگا وہ کہے گا نہیں وہ تو جب اتنا سارے لوگ مان رہے ہیں تو ہوگی نا، تبھی تو مان رہے ہیں. جی. اور بہت سے احمق ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان سے آپ آیت مانگیے، روایت مانگیے تو وہ مجمع پیش کرتے ہیں، کیا بات ہے، وہ بھیڑ پیش کرتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. تم سے کسی بدی کو دفع نہ کرے گا اگرچہ کتنی ہی کوشش کرے. اب اگر احمد بہت مخلص بھی ہوگا اور بڑی کوشش بھی کرے گا تو حماقت کی وجہ سے بدی دفع کرنے کے بجائے بدی میں آپ کو ڈال دے گا. بسا اوقات تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن پہنچا دے گا نقصان. اس کا مرنا زندگی سے بہتر ہے اور اس کی خاموشی نطق یعنی بولنے سے بہتر ہے. یعنی احمق دوست جو ہے اس کی زندگی سے بہتر ہے اس کو موت آ جائے اور اس کے بولنے سے بہتر ہے کہ وہ چپ رہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم آج کے معاشرے میں خیال نہیں رکھنے، اور غیبت میں تو بہت خیال رکھنا پڑے گا. اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند عالم ہم سب کو احمق دوستوں سے بچائے. اچھا آپ ایک شخص یہاں سوال کر سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے سب کو عقل دی ہے تو پھر احمق؟ جی. احمق شخص کیا بات ہے. عاقل کیسے بنے؟ اگر وہ سدھرنا چاہ رہا ہو، صحیح بننا چاہ رہا ہو تو کیسے بنے؟ بہت آسان ہے. کل عقل کون ہے؟ جو کل ایمان ہے وہی کل عقل بھی ہے. اس سے عقل مانگے تو حماقت دور ہو جائے گی. مولا کی ولایت کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی عقل بھی کامل ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی تعلق ڈائریکٹ ولایت سے. اب اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرے بہت زیادہ جھوٹا شخص، اس سے بھی دور رہنے کا ہے، اس کا تمہارے ساتھ رہنا درست نہیں ہے. اب ہم لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کو بھی جواب دیجئے، ان کو بھی جواب دیجئے، ان کو بھی جواب دیجئے. ہم بولے ان جھوٹوں کو کیا جواب دیں؟ جھوٹوں کے جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین کی طرح ہمیں مباہلہ میں یہ بھی اصول مل گیا وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی. تو بعض اوقات انسان اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ ایک جھوٹ کا جواب دے دوسرا جھوٹ لے آئے گا، دوسرے جھوٹ کا جواب دے تیسرا جھوٹ لے آئے گا، چوتھے جھوٹ. اس لیے اس جھوٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اور اس کا جھوٹ جو ہے اس کا سمپل سا جواب ہے بھائی آپ کے پاس آیت ہو تو لائیے، حدیث ہو تو لائیے، ورنہ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے آپ خود ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں اس کا تمہارے ساتھ رہنا درست نہیں. وہ تمہاری بات دوسروں سے بیان کرتا ہے، دوسروں کی تم سے.
اگر دوست ہے تو بہت نقصان پہنچائے گا. جب کوئی عجیب بات ختم کرتا ہے, اگر سچ بھی بولتا ہے تو اس میں بھی جھوٹ ملا دیتا ہے. عادت جو ہے اس کو جھوٹ بولنے کی, اور لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم تبلیغ ولایت کر رہے ہیں اور بعض لوگ صرف ہماری عداوت دوسروں میں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ جھوٹے لوگ خود سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہی سمپل سا مشن ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کے ولایت کے تمام ماننے والوں کو, مومنوں کو اتنا اپنے سے قریب مانتے ہیں کہ جتنا مولانا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے باپ کا بھی قاتل ہو اور تمہارے بیٹے کا بھی قاتل ہو تو اسے گلے لگا لو. تو لوگوں میں جدائی نہ پیدا کریں, خاص طور سے اہل ولایت میں جھوٹ پھیلا کر. ٹھیک ہے, اور جو ملعون ہیں, جو مولا کی ولایت کے دشمن ہیں, تو ان سے تو دشمنی کرنا ہمارا فرض عین ہے. اور ان کے سینوں میں حسد اور کینے کا بیج بوتا ہے. اس کا مطلب بعض لوگوں کے دل میں جو حسد ہے لوگوں کے خلاف, ہمارے خلاف, کسی اور کے خلاف, آپ کے خلاف, اس کی وجہ ان کے جھوٹے دوست ہیں جو جھوٹ کی وجہ سے یہ دشمنی پیدا کرتے ہیں اور حسد اور کینے کا بیج بوتے ہیں. بس اللہ سے ڈرو اور اپنے نفسوں پر نظر کر لو تاکہ تم میں حسد اور کینہ پیدا نہ ہو جائے. امام کا حکم ہے فاتقوا اللہ وانظروا لانفسکم. آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اہل بیت کے لیے کیا کیا, آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے نفس کا کیا کیا. آپ سے یہ جو رومر مونگرز ہیں جو الٹی سیدھی افواہیں پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہم اگر کسی پر اعتراض کر رہے ہیں تو اس پر اعتراض کی وجہ قرآن کی آیات اور احادیث ہیں. ہم کیسے برداشت کریں کہ آیت ولایت میں کلمہ انما ہو اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ولایت آپ اور شامل کر لیں اس کے اندر. تو اگر انما کا حضرت کسی نے توڑا ہے تو پھر اس کا منہ توڑنا ہم پر فرض ہے, لیکن ہم وہ تو کر ہی نہیں رہے. ہم تو خالی آیت اور روایت مانگ رہے ہیں, وہ ہے نہیں ان کے پاس. بالکل, تو کبھی کسی ٹٹ پونجیے کو کھڑا کر دیا, کبھی کسی سڑک چھاپ کو کھڑا کر دیا, کبھی کسی کو بھیج دیا, اور کبھی کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی کہ شیعت جو ہے وہ یہ آیت اور روایت بیان کرنا نہیں ہے, وہاں سے جنگ پہ جانا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کر کیا رہے. بھائی آپ ہمیں قائل کریں نا, ہم تو قائل ہونے کو تیار ہیں. بالکل, ایکچولی یہ خود ہی بھائی جب نماز ہے, نماز پر ہم نے کوئی بحث کی, اگر کریں گے تو آپ فوراً دلیل لیں گے, دیکھیے واجب ہے, 5 وقت کی واجب ہے نا. روزہ ہے تو یہ ایسے ہے, حکم ہے, روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ سارے مومنین. شب قدر ہے, اس کی حدیثیں موجود ہیں. تو ویسے ہی حدیثیں ولایت فقیہ کی کیوں نہیں موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اور دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ پورے دین سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہی کہاں جب اس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ زبردستی پروپیگنڈے کے ذریعے بڑی بڑی پکچرز لگا کر اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ پیسے دے دے کے لوگوں کو اسٹیٹس ڈال کر اور جھوٹے ایجنٹس کو پوری دنیا میں پھیلا کر, اور سعودی کی اولادوں کی طرح ہر مسجد میں, ہر ادارے میں, ہر انجمن میں, ہر علاقے میں, ہر شہر, ہر بستی, ہر دیہات میں اپنے آدمی پھیلا کر کب تک شیعوں کو بیوقوف بنائیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے. تو اگر ہم اس طرح کے لوگوں سے پرہیز کریں, اور ایک سے ایک مراجع ہیں, ایک سے ایک فقہاء ہیں, ایک سے ایک علماء ہیں, ایک سے ایک ذاکرین اور خطباء ہیں, ایک سے ایک عزادار اور شیعہ اور اہل ولایت بڑے پختہ ایمان والے, سچے نیک مومن, ان سے دوستی رکھیں, دیکھیں آپ کو صحیح صحیح باتیں پتہ چلتی. بالکل ماشاءاللہ کا بہت اچھی بات بتائی آپ نے ناظرین کے لیے. اچھا اگر جیسا کہ ہم بتاتے آئے ناظرین کو کہ ہمارے ادھر کچھ اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیگیٹو بھی کرتے ہیں, جس سے ان کا اصل مصب پتہ چلتا ہے. اچھے کمنٹ والے کا بھی پتہ چلتا ہے اور جو برے کمنٹ کرتے ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر کچھ کمنٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے تو اگر آپ ناظرین کے لیے وہ بیان فرما دیں. اچھے کمنٹس آئے تھے کچھ. یہ ایک ہے ہمارے برادر سید عرفان حیدر, انہوں نے گزارش بھی کی تھی کہ میرے اس کمنٹ کو جو ہے وہ آپ لائیو پڑھیے گا. تو ان کا کمنٹ ہم لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں, انہوں نے میسج جو ہے وہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد, مائی نیم از سید حیدر شاہ. میں آپ کی ہر تبلیغی ایپیسوڈ سنتا بھی ہوں اور شیئر اور سیو بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اور ادھر میں نے ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا پیج بھی بنایا ہوا ہے, اور آپ کے نقش قدم پہ چل کر میں بھی ان
اور نازیبا جملے جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں جو صحیح استعمال کیے, مگر ہم لائیو ایپیسوڈ سے جو ہے وہ نہیں پڑھ پائیں گے. کو سینہ تان کے فیس کر رہا ہوں. لو آل آف یو. مولا حسین کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. الہی آمین. الحمدللہ. پھر انہوں نے اسکرین شاٹس وغیرہ بھیجے جو انہوں نے ویڈیوز وغیرہ ہمارے ڈالے ہیں. ماشاءاللہ مولا بہت بہت سلامت رکھے انہیں. پھر یہ کہہ رہے یہ لاش میں میرے پیج کا پیک ہے, بس کا سایہ ملالیوں پر رہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں میرے بھائی. پھر آخر میں یہ کمنٹ کرے پلیز میرا یہ میسیج آپ اپنے ایپیسوڈ میں لازمی پڑھنا پلیز. میرے اس ساری لائف کچھ نہ کچھ ضرورت ہو اگر میری تو مجھے یاد کرنا. مائی فرسٹ میسیج. ادھر بڑے بڑے مولوی کا منہ بند کر دیا ہے آپ کے ہی شاگرد نے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سید عرفان شاہ صاحب دیکھیں اولاً تو آپ ہمارے شاگرد نہیں, ہم خود جو ہے وہ تمام اہل ولا فقہا اور تمام اہل ولا جو علماء خیر ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں اور ایک ادنا سے طالب علم ہے. بالکل. بہرحال ہم نے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے, آپ نے اسے لے کر کے اس سے استفادہ اٹھا کر کے آپ نے یہ کام کیا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اور زیادہ خود مزید علم حاصل کریں. آپ خود اور کتابوں سے قریب ہو. ہمارے ایپیسوڈ کو تو شیئر آپ کر ہی رہے, مگر آپ خود بھی جو ہے اور زیادہ علم حاصل کریں, اور پھر اس کے بعد جب آپ ان کا منہ بند کروائیں گے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. بالکل یقیناً. تو ایک تو یہ تھا. اس کے علاوہ اور بھی کافی پازیٹیو کمنٹس الحمدللہ آئے. ایک مسقط سے ہمارے برادر ہیں, انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور ایک بڑا پازیٹیو میسیج انہوں نے بھیجا ہے ہم تک. ہم چاہتے ہیں ناظرین تک جو ہے وہ بھی پہنچا دیں. سب سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ جزاکم اللہ ٹو یو اینڈ یور ٹیم فار دا ونڈرفل اینڈ بولڈ ورک انیشیٹڈ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یو آر ڈوئنگ گڈ ورک, اے ویری بولڈ اسٹینڈ ٹو شو ٹرو ولایت. And wish you all success and you have our fullest support. سیدی صاحب ہے مسقط. مولا اچھا رکھے, مولا اچھا رکھے, انہیں شاد و آباد رکھے. تو دیکھیں یہ اصل میں کہنا اس لیے بتانا بھی اس لیے ضروری ہے ناظرین کہ ایک الگ سے ہوا یہ بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو اسٹینڈ لے لیا ہے اور آپ لوگوں نے یہ جو بولڈ اسٹیپ لے لیا ہوا ہے, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت جلدی ہو گیا, تھوڑا اور رک کے آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں بہت جلدی نہیں, بہت لیٹ ہوا ہے. جی جی یہ بہت لیٹ ہوا ہے, اور ویسے لیٹ نہیں ہوا ہے. ہم تو 15 سال سے 20 سال سے لڑ ہی رہے, مگر منظر عام پہ اور عوام کے سامنے جو ہم یہ آئے ہیں نا, یہ بہت لیٹ آئے. یہ ہمیں اور پہلے آنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ ہماری پریس کانفرنس کو لے کر کے بہت اس طرح کی باتیں اڑائی جاتی ہیں. ان سے صرف ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے 2005-6 کی تقریباً بات ہے زکی باقری کے خلاف جو ہم لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کیا تھا. اٹھانا شروع تو ہم لوگوں نے 2002-2003 سے کر دیا. جی, مگر 2005 میں جو ہے وہ پوری طرح سے ہم نے سامنے سے ریفیوٹ کیا تھا. جی, اور باتیں ہوئی. تو اس وقت بھی جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں یہ بہت جلدی تو نہیں ہو گیا, یہ بہت بولڈ اسٹیپ ہو گیا, اس وقت بھی ایسے ہی کچھ کہنے والے لوگ تھے. مگر آج 10 سال بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہماری اس مہم کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. جی, کہ آپ لوگ اب آج انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے بہت صحیح کیا تھا جو آپ لوگوں نے زکی باقری کو پکڑا تھا. آج وہ پوری دنیا سے ہر جگہ سے بینڈ ہو رہا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آج انہیں 10 سال بعد یہ سمجھ میں آ رہی ہے. اب ان سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ 5 سال بعد آپ ہی ہماری پریس کانفرنس کی ویڈیو کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی, کہ جب یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو خطرے کا اندیشہ ہم نے آج آپ کو دکھایا, جب یہ خطرہ آنے لگے گا اور جب یہ خطرہ سامنے آ جائے گا تب آپ ہی یہ کہیں گے ایڈمنسٹریشن سے, گورنمنٹ سے, کہ ہم نے تو 5 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل کہ یہ اہل تشیع ہے ہی نہیں, ہم یہ دبا اپنے آپ سے 5 سال پہلے ہی ہٹا چکے. بالکل. تب آپ کو یہ پریس کانفرنس ہماری کام آئے گی. جی, اس میں ہم اینڈ کریں گے اس کو بہت جلدی اس پروگرام کو, اس لیے کہ شب قدر کے اب اعمال وغیرہ بھی ہیں. اس میں جو ہے اس میں ہم 2-3 چیزیں ایڈ کریں گے. پہلی بات تو جو آغا محسن نے کہی, 2005 میں ٹورنٹو میں جہاں زکی باقری مقیم ہے, وہاں کے مولائی حضرات نے اس کے خلاف تحریک شروع کی. آج الحمدللہ پورے کینیڈا میں جتنے بھی اہل ولایت ہیں وہ اس کا نام سننا برداشت نہیں. بمبئی میں جب ہم نے آواز اٹھائی اور ہماری کلپس وغیرہ بھی ان تک پہنچی ہے, اور انہوں نے بھی بہت سارے ہم کو پروفس دیے.
بمبئی کے بہت سے مولوی حضرات ایسے ہیں جو پروپیگنڈوں کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے، یا ہم سے دوری کی وجہ سے، یا بعض اس میں ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو لاؤبالی ٹائپ کے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں معاملہ کیا ہے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، یا پتہ نہیں کس مسئلے کی وجہ سے، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے خدا واسطے کا بیر ہے، یہ معاملہ ولایت کا ہے، ایسی آپ کسی سے بیر نہیں رکھ سکتے اس میں. تو وہ لوگ جو ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مقصد میں اتنے کامیاب ہیں کہ ذکی باقری کا نام سنتے ہی لعنت بیچتے ہیں. بالکل بے شمار لعنت. تو ویسے ہی جو حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ کس بیسس پر ہے. جی ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دی کہ معصومین نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ رہے ہیں آپ حزب اللہ کے خلاف ہیں، ہم خود حزب اللہ ہیں، آپ حزب اللہ ہیں. معصومین نے ارشاد فرمایا نحن و شیعتنا حزب اللہ و حزب اللہ هم الغالبون. ہم اور ہمارے شیعہ حزب اللہ ہیں اور ہم غالب رہیں گے، اس کے لیے اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو ایپیسوڈز پیش کیے تو آپ آیت اور روایت سے جواب دیں. آپ بتائیں کہ جو ہم نے پولیٹیکل بھی، حالانکہ ہم پولیٹکس بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یہاں سے، ہم نے وہ پولیٹیکل پوائنٹس بھی آپ کی خدمت میں اور جغرافیکل پوائنٹس بھی آپ کی خدمت میں رکھے ولایت کے اینگل سے، اور شیعت کو اور شیعوں کو جو خطرے ہیں اس کے اینگل سے. تو آپ اس پر غور کریں. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بھی بات میں آ کے اور کوئی بھی معاملہ اٹھا کر یہ کہیں. جیسا کہ آغا محسن نے کہا کہ آج سے 10 سال بعد اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آج آپ نے جو چیزیں کہی ہمارے خلاف، بعض تو ایسے مومن نے جو محبت میں کہہ رہے ہیں. کیوں محبت میں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم محبت میں کہہ رہے ہیں. ہم اصل میں پازیٹیو کمنٹ میں ہم نے اسی لیے پیش کرے کہ صرف لوگوں کو بھڑکایا نہیں جا رہا ہے، لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے. نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت سارے کمنٹس ایسے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پرسنلی فون آئے ہیں کہ یہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ بولڈ سٹیپ کیسے اٹھایا جائے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ ایکچولی جو علماء کے لباس میں جو پولیٹیشینز داخل ہو گئے نا، ان کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ ہم علماء سو کے بارے میں پورا ایک سلسلہ کریں گے. امام نے کہا ہے کہ عالم کو اور فقیہ کو اسی وقت تک مانو جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو. جب وہ دنیا میں داخل ہو جائے تو اس سے دین نہ لینا. وہ حدیثیں ہم ریفرنس کے ساتھ دکھائیں گے. ہم ہوائی بات کوئی کرتے ہی نہیں. ہم اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اور جو نیوٹرل لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں جو ابھی پوری طرح سے سمجھ نہیں پاجی ہوگا. آپ دیکھیں کہ حوالے پیش کون کر رہا ہے؟ ہم پیش کر رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں. کمال ہے، وہ اپنے آپ کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں. بھائی ہم نے کہہ دیا ختم. آپ نے سنا اس دن ہم نے بیان دکھایا فضل الشیطان ملعون کا، جو ان کا روحانی پیشوا ہے، نصر اللہ ان کا شاگرد ہے. ٹھیک ہے، اس کے نظریات میں جب اس نے غدیر کا انکار کیا، اس کا ویڈیو ہم نے دکھایا. جب اس نے ائمہ کی عصمت کا انکار کیا، اس کا ویڈیو دکھایا. آپ اسے دیکھیں تو صحیح. اس نے انبیاء کی عصمت کا انکار کیا، شہزادی پہ دروازہ گرنے کا انکار کیا. جب غدیر کے حوالے سے، ائمہ کی عصمت کے حوالے سے، انبیاء کی عصمت کے حوالے سے وہاں ایک عالم نے اس سے سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے گمراہ ہیں؟ تو اس کے بعد دلیل کوئی نہیں تھی. بولتا اکتب ذالک، اعلنت ذالک، تحدثت ذالک، میں نے بیان کیا، میں نے وہ لکھا ہے اور میں نے کہا ہے. ارے آپ کون ہیں؟ آپ کی اوقات کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے غدیر کے سامنے اور ائمہ کی عصمت کے سامنے اور انبیاء کی عصمت کے سامنے؟ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. آغا نے کہہ دیا. ارے بھائی تو آغا نے کہاں سے کہہ دیا؟ اپنی جیب سے کہہ دیا. ہر ایک کو آغا تھوڑی مانا جاتا ہے. کیا بات ہے. آغا محسن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آغا محسن آپ ذرا آپ نے جو سوال کیا تو آپ حوالہ مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ بالکل. ان کی فکر، ان کی رائے، ان کا زن، ان کا قیاس آپ یہاں پہ ایپیسوڈ اس پہ کر لیں گے، یا ہماری رائے، ہمارا زن، ہمارا قیاس پہ ایپیسوڈ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. بالکل اگر ہو بھی جائے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ہم لوگ مسئول ہو جائیں گے. بالکل کہ ہم نے ناقص عقل چاہے کتنا بھی اپنے کو صحیح سمجھے، رہے گی تو ناقص. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ نے صحیفے بھیجے اور ہادی بھیجے. اس دور کا صحیفہ کون سا ہے؟ قرآن. اور اس دور کا ہادی کون ہے؟ امام زمانہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ کمنٹ ہمیں اپنے ایک بھائی کا یاد آیا جس میں انہوں نے پریس کانفرنس کے حوالے سے اس پہ ہمارے ایپیسوڈز پہ نہیں کیا تھا، پرسنلی کمنٹ کیا تھا انہوں نے کہ کیا آپ کے ولایت میڈیا کا کام جو ہے وہ تشہد کے حوالے سے بڑے اچھے ایپیسوڈز ہوئے، دوسرے حوالوں سے بڑے ایپیسوڈز اچھے ہوئے، اس کی وجہ سے کاز کو ڈیمیج ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی. اس کی وجہ سے یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی اور یہ
آپ نے ایکسپوز کیا آئیسوک کا پلان اسلامک اسٹیٹ آف کشمیر کا، اور یہ جو آپ نے جھوٹے ولی فقیہ کے بارے میں اور جو اس کے جو گارڈز ہیں پرسنل اس کے لیے، بسیجی کے لیے اور حزب اللہ کے لیے جو آپ نے بیان کیا، اس سے کاز کو ڈیمیج ہوا. تو آپ کاز کے حوالے سے ذرا اس کا آئندہ خیال رکھیں. تو اس اپنے بھائی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آغا محسن نے جو بات کہی اس پر آپ غور کریں. ہم لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن پچھلے 20 سال سے ہے جی، لیکن ہم اسے ہولڈ کرتے چلے آئے اسی لیے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے عوام کی سمجھ میں بھی آ جائے اور شیعہ اور شیعائزم کوئی مسئلہ بھی اس کے لیے نہ ہو. اور ان لوگوں تک ہم نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ یہ سب بند کریں. ہاں. اس سے شیعت کو نقصان ہوگا، اس سے شیعت کی امیج خراب ہوگی. مگر جب یہ مزید ہے عزاداری کے جلوسوں میں یہ گن مشین والے بینرز لے کر کیوں آ رہے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے. اور کشمیر میں جو حالات عزاداری کے جلوسوں میں خراب ہوئے کیوں ہوئے؟ آپ کو اپنی پولیٹیکل ریلیز کرنی ہے، پولیٹیکل موو کرنا ہے، عزاداری کو دور رکھیے، اس سے شیعت کو دور رکھیے. اس میں جو شیعہ جانا چاہ رہے ہیں ان کی اپنی مرضی، کم سے کم ہم ڈسون تو کر سکتے ہیں. جب آپ عزاداری کے جلوس میں سب لے کر آئیں گے تو ہندوستان کے شیعہ بلکہ پورے ورلڈ کے شیعہ مشکل میں آ جائیں گے کہ اچھا یہی ہے وہ جو حسین حسین کرتے ہیں، یہی لبیک کیا حسین کہنے والے ہیں، یہی لبیک کیا عباس کہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی مشکل پیدا ہوگی. اس لیے ہمارے بھائی ہم نے جو ہے یہ ڈسکس کیا اور باقاعدہ انڈین کنٹرولڈ کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر لفظ ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے عزاداری کے جلوسوں کے اندر. حالانکہ آپ کہیں گے یہ پولیٹیکل معاملات ہیں، لیکن آپ کو ہم بتا چکے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی کہ وہاں کا کشمیر لے کر اور یہاں کا کشمیر لے کر ایک الگ ملک بنانا ہے انہیں، اور وہ اسلامک اسٹیٹ ہوگا جو ان کے ولی فقیہ کے انڈر میں ہوگا. یہ پلان یہاں کے اور وہاں کے بھولے بالے شیعوں کو پھنسانے والا پلان ہے. بالکل. اور اس میں ان کے پولیٹیکل جو ڈیزائرز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے عزاداری کے جلوس کا وہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 21 ماہ رمضان ہے اور پولیٹیکل باتیں چل رہی ہیں، میسیجز چل رہے ہیں. مولا کی شہادت کے حوالے سے کچھ نہیں. آج کا ابن ملجم کہہ رہے ہیں، کسی ابن ملجم کو ہو سکتا ہے واقعی آج کا ابن ملزم ہونے کے لیے شیعت کے خلاف نہیں، مولا علی کو ڈائریکٹ قتل کرنے والا ہونا چاہیے. بالکل. کیسے عجیب و غریب لوگ، کوئی حدیث سے ثابت کریں کہ آج کا ابن ملزم کون ہے؟ کچھ بھی بول، الٹے سیدھے میسیجز. یہاں تک کہ بعض مومنین جو ہمارے قریب بھی نہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے لعنت ملامت شروع کر دی کہ بھائی آج تو آپ کم سے کم چین سے رہیں، آج تو مولا کی عزاداری کریں، آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں، سر سے خون بہہ ہی نہ ہے، پشت پہ زنجیر کی نہیں ہے، ماتم میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کے میسیجز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ بھی ولایت مولا کائنات کے حوالے سے نہیں، ان کے دشمنوں کی سازش کو ایکسپوز کرنے کے لیے نہیں، پولیٹیکل میسیجز. تو بہرحال اس لیے ہم نے یہ سب کیا کہ عزاداری کے اندر یہ سب معاملات جب آئیں گے تو شیعوں کو اور شیعت کو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ہم اپنی نسلوں کو ایسے گندے ماحول میں پلنے نہیں دینا چاہتے. یہ ہماری لیگل رائٹس بھی ہے اور یہ ہماری ایز اے شیعہ ہمارا فریضہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر آواز اٹھائیں. ہم آپ سے کہتے ہیں ناظرین کہ آپ پوری طرح سے ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ جو باتیں ہم نے پیش کی ہیں وہ کون سی بات قرآن کے خلاف ہے، ضرور ہمیں بتائیں. کون سی بات حدیث کے خلاف ہے، ضرور ہمیں بتائیں. یہ ہوگا اصلاحی کام. بالکل. اور پھر دیکھیے کہ ہم کیسے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک بات پیش کی تھی وہ غلط تھی، ہمارے ایک بھائی نے صحیح آیت اور صحیح حدیث بتا دی، اب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں. ہمیں ذرا بھی تبدیل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. بالکل. اور شروع سے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے لفظ فتنہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں تو آپ تو فتنہ نہیں ہے نا. آپ نے ذکی باقری کو روکا کیوں نہیں؟ بلکہ آپ ذکی باقری کو روکنے والوں کے خلاف خود جا کے کھڑے ہو گئے کہ نہ 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 اسے نہ روکو، اور پھر آج کہہ رہے کہ نہیں وہ بڑا ملعون ہے. اچھا تو سب سے بڑا فتنہ تو آپ ہوئے. تو بہرحال مختصر کرتے ہوئے شب قدر ہے، خداوند عالم سے ہم دعا کریں کہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ اپنے کو سدھارنے کا سب سے اہم مہینہ ہے، کیونکہ شیطان زنجیروں میں بندھ ہے. جب شیطان زنجیروں میں بندھا ہے تو ایسے میں ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک روحانی ماحول ہوتا ہے. اور اصلاح کا ذریعہ کیا بنے گی؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام. اور خاص طور سے غیبت میں جو شہنشاہ ولایت کا وارث ہے سرکار امام مہدی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل
ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں. عریضہ 15 شعبان کے علاوہ کبھی بھی لکھا جا سکتا ہے. عریضہ لکھیں, سرکار انشاءاللہ ساری مشکلوں کو حل فرمائیں. اللہ آمین. تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ 9ویں ایپیسوڈ کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سیٹرڈے کو ٹھیک رات 10 بجے. تو میں گزارش کرتا ہوں آقا سے کہ دعائے فرج پڑھا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا وجل من أنصاره وأعوانه وشيعته ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد